میں کون سی صفات پیدا کرنی چاہیے اور اپنے نظام اور اپنے عمل میں کون سی اصلاحات لانی چاہیے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اہتمام اور نظامت یہ سونے کا تاج نہیں ہے بلکہ کانٹوں کی ٹوپی ہے. بہت بڑی مسئولیت ہے، عند اللہ بھی اور عند الناس بھی. ایک لطیفہ ہے، سنا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، لیکن وہ حقیقت بھی ہے. کسی نے کہا کہ محشر قائم ہو گیا، جنت و جہنم میں جانے والوں کے فیصلے ہو گئے، جنتی لوگ جنت کے اندر چلے گئے. محترم حضرات دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے اپنا جھولا لیے ہوئے. کسی نے پوچھا آپ حضرات اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہ اصل متفرقات کی تفصیل معلوم کی گئی ہے. یہ جو مصارف کے اندر متفرقات کا ایک کالم ایک خانہ بنا ہوا ہے، تفصیل معلوم کی جائے متفرقات کیا ہے نہیں ہمارے پاس ہم کیا پیش کریں. تو یہ جو چٹکلا ہے نا، ہماری زندگی میں یہ چیز پائی جاتی ہے. میں سب سے پہلے اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مالی اعتبار سے اپنے دامن کو بہت پاک صاف رکھیں، کیونکہ محتمم کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے. براہ راست ان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اپنے آپ کو بااختیار سمجھ کر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اگر تقویٰ نہیں ہے، ورع نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو پھر اس میں بہت زیادہ گڑبڑی ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا ابو بکر صاحب غازی پوری، مرحوم ہو گئے. وہ ایک مدرسے میں استاذ تھے. وہ لطیفہ سناتے تھے کہ ہمارے مدرسے میں جو محتمم صاحب کا مکان تھا وہ مدرسے سے ملا ہوا تھا، اور اندر سے آواز آتی تھی منشی جی سلنڈر بھیج دیجئے. سلنڈر چلا گیا. اے منشی جی چاول بھیج دیجئے. چاول کی بوری چلی گئی. اے منشی جی آٹا بھیج دیجئے. آٹا کی بوری چلی گئی. کوئی اندراج نہیں، کوئی حساب نہیں. اور جو ناظم صاحب تھے وہ کہتے بھائی ہم مدرسے کا کام کرتے ہیں، ہمارا گھر مدرسہ چلائے گا. بڑی فیملی تھی، بچے تھے، بہویں تھیں، پوتی پوتے تھے، پورا خرچہ چل رہا ہے کہ ہم مدرسے کے محترم، سارا خرچہ ہمارے دیں گے. بقال مدرسہ اس کی مد اتنی عام ہو گئی ہے، کوئی بھی کام ہو، ذاتی ہو، ہمارا گھر کا ذاتی مسئلہ ہو، بیوی بچوں کا مسئلہ ہو، رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، مدرسے میں گاڑی ہے تو لی جانی. محترم صاحب کا حکم ہے، ناظم صاحب کا حکم ہے. بقال مدرسہ کے دو معنی ہے، مدرسے کی کار اور مدرسے کا کام. تو ایک تو بقال مدرسہ مدرسے کے کام سے ہوتا ہے، اور ایک بقال مدرسہ مدرسے کی کار ہوتی ہے. وہ بھی بقال مدرسہ، یہ بھی بقال مدرسہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اکابر کا جو طریقہ رہا ہے مالی سلسلے میں احتیاط کا، حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے اکابر کا تقویٰ، دیکھا ہوگا علماء کرام نے، جس میں انہوں نے دو عنوانات لیے ہیں، ایک تواضع اور ایک ورع اور احتیاط. اس سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گدگوئی، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیڈوی، مولانا محمد یحییٰ صاحب، مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی، اور ایک سلسلہ ہے. تمام اکابر کے واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں. سہارنپور مدرسے کی ذمہ داروں میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دو واقعات لکھے ہیں. فرمایا کہ مدرسے میں حضرت جہاں بیٹھ کر پڑھاتے تھے اور جس جگہ وہ ضروری کام کرتے تھے وہاں ڈیسک کے اوپر کچھ پرچیاں رکھی رہتی تھی اور ایک قلم دوا تھی. اگر مدرسے کے لیے کوئی کام، کوئی پرچی لکھنی ہوتی تو وہ پرچی اٹھاتے تھے، اس کا تعلق مدرسے سے ہے. اور اگر ذاتی ضرورت کے لیے کوئی پرچی لکھنی ہوتی تھی تو کاغذ کے پرچیاں الگ رکھی تھی، قلم دوات الگ تھا، اس سے لکھتے تھے. اگر کوئی شخص آ گیا
مسئلہ پوچھنے کے لیے تو وہیں بیٹھے بیٹھے بات کر لی، لیکن اگر کوئی آ گیا کسی ذاتی گفتگو کے لیے فوراً اٹھ کر بغل میں چلے جاتے تھے۔ فرماتے تھے یہ تعلیم مدرسے نے مجھ کو مدرسے کا کام کرنے کے لیے دیا ہے، دوستوں سے بات کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد گھڑی دیکھ لیتے تھے کئے بج کر کئے منٹ پر گفتگو شروع ہوئی ہے اور کئے بج کر کئے منٹ پر ختم ہوئی، اس کو نوٹ کر لیتے تھے، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد ان سارے منٹوں کو اور سیکنڈوں کو جوڑتے تھے۔ اگر آدھے دن سے کم جو بنتا تھا تو ایک آدھے دن کی وہ رخصت نوٹ کرا دیتے تھے، اور اگر آدھے دن سے زیادہ ہوا تو پورے ایک دن کی رخصت نوٹ کرا دیتے تھے، یعنی تنخواہ وضع کراتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی۔ تنخواہ کے سلسلے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا یہ واقعہ حضرت شیخ نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 60 روپے تھی، جبکہ وہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے، اور وہ کسی قیمت پر اس میں اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرماتے تھے میری حیثیت یہ بھی زیادہ ہے، لیکن جب ماتحت مدرسین کی تنخواہ بڑھتے بڑھتے 60 تک پہنچ گئی اور ماتحت مدرس کی تنخواہ صدر مدرس سے زیادہ کی نہیں جا سکتی، تو لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ اگر اضافہ قبول نہیں کریں گے ان سب کا حق مارا جائے گا، تو مجبوراً تنخواہ میں اضافہ قبول کیا۔ یہی حال سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ کسی قیمت پر تنخواہ میں اضافہ منظور نہیں فرماتے تھے۔ جب وہاں ماتحت مدرسین کی تنخواہ ان کی تنخواہ کے برابر ہو گئی تب انہوں نے اضافہ منظور فرمایا۔ شیخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک میرے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تب تک مولانا خلیل احمد صاحب تنخواہ لیتے تھے، لیکن میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے تنخواہ لینا بند کر دیا۔ فرمایا کہ مولوی محمد یحییٰ میرے حصے کے اسباق پڑھا دیا کرتے تھے اور خود تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اب میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں مدرسے کا پورا کام نہیں کر پاتا، چنانچہ تنخواہ بند کر دی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے، مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں تو وہاں سے انہوں نے مدارالعلوم کے اندر خط لکھا تھا کہ میرے مکتبے سے کتب خانہ یحیویہ سے ہر ماہ اتنی رقم دارالعلوم مدارالعلوم کے اندر جمع کی جاتی رہے، اور اتنی رقم اس کی مقدار لکھی تھی کہ تب حساب دیکھ کر معلوم کیا جائے محاسبی سے کہ اب تک میں نے مدرسے سے کتنی تنخواہ لی ہے، جب تک ادا نہ ہو جائے یہ سلسلہ جاری رکھا جائے، اور اگر باقی رہ جائے تو میرے ترکہ سے وصول کر کے مدرسے میں جمع کیا جائے۔ یہ احتیاط ہے ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی۔ ہمارے اندر میں احتیاط باقی نہیں ہے، مال کا مسئلہ بہت گہرا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ڈر مدرسوں کی سرپرستی سے لگتا ہے کسی چیز سے نہیں لگتا۔ سرپرستی کے معنی شورا کا رکن ہونا، اور اسی طرح جو مشورے کی مجلس ہوتی اس کا رکن ہونا۔ سہارنپور کی اصطلاح میں مجلس شورا کو مجلس سرپرستان کہا جاتا ہے، تو سرپرست کے معنی ہوئے رکن شورا۔ یہ تین اکابر ہمارے ایک صف کے تھے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے حضرت رائے پوری کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے بعد شاہ عبد القادر صاحب چھوٹے حضرت رائے پوری ہوئے۔ یہ تینوں ہم معاشرے تھے، ہم رتبہ تھے، اور آپس میں ان کے روابط بہت مضبوط تھے۔ ایک جان تین قالب ان کو کہنا چاہیے۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مدارالعلوم سہارنپور کے سرپرستوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے جتنا ڈر مدرسوں کی سرپرستی سے لگتا ہے کسی چیز سے نہیں لگتا۔ بات کیا تھی؟ اگر کوئی مدرس یا کوئی ملازم کوئی غلطی کرتا ہے اور مالی خرد بر کرتا ہے یا مال کے خرچ کرنے میں احتیاطی کرتا ہے اور ہم اس پر گرفت نہیں کرتے اور معاف کر دیتے ہیں،
تو ہم اس کے مالک تو نہیں ہیں، ہمارے پاس تو مدرسے کی رقم امانت ہے. ہمیں کہاں سے یہ حق پہنچتا ہے کہ جو چندہ معاون نے طلبہ اور مدرسین پر خرچ کرنے کے لیے دیا تھا اس کو ہم غلط طریقے پر کسی کو خرچ کرنے کی اجازت دے دیں اور وہ غلطی کرے تو اس کو معاف کر دیں؟ نہیں کر سکتے. مظالم سہارنپور کے ایک استاد بوڑھے ہو گئے، ان کے لیے مدرسے کی کمیٹی نے کچھ رعایتاً کچھ تنخواہ متعین کی کہ اب یہ اذکار رفتہ ہو چکے ہیں، پوری زندگی مدرسے کی خدمت میں انہوں نے لگا دی ہے، لہذا ان کو مدرسے کی طرف سے اتنا ماہانہ وظیفہ دیا جائے. وہاں کے سرپرست حضرت مولانا شریف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شورا کا فیصلہ ان کی خدمت میں بھیجا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ کیا چندہ دہندگان نے اپنے پیسے میں سے وظیفہ دینے کی اجازت دی ہے؟ اگر انہوں نے اجازت نہیں دی ہے تو ہمیں اس کا حق نہیں پہنچتا، اس کے لیے الگ مد قائم کی جائے اور میں بھی اس میں 5 روپے ماہانہ دیا کروں گا، ان کو الگ سے پیسہ اکٹھا کر کے دیا جائے. قدم قدم پر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا مالی معاملہ جو ہو صاف ہو. کوشش یہ کریں کہ ایک پیسہ مدرسے کا ہماری ذات پر خرچ نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم بلا معاوضہ خدمت کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ایسی استطاعت ہے تو قرآن پاک نے بالمعروف خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. جتنی خدمت ہم کر رہے ہیں عرف شرع میں، عرف قانون میں، اس کا جتنا معاوضہ بن سکتا ہے اتنا معاوضہ لینے کی ہم کو اجازت ہے. جو حکم یتیموں کی سرپرستی کے لیے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو غنی ہے وہ احتیاط کرے، پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے وہ معروف کے ساتھ کھا لے. تو اس میں اگر استطاعت نہیں ہے، کچھ حالی نہیں ہے، اپنے کو وقف کر رکھا ہے ادارے کے لیے، تو جس طریقے سے اساتذہ کی تنخواہ متعین کی جاتی ہے، دیگر ملازمین کی تنخواہ متعین کی جاتی ہے، اپنی بھی ایک تنخواہ متعین کر لیں اور اس سے زیادہ خرچ کرنے کو اپنے لیے درست نہ سمجھیں. مالی معاملات کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں ہمارے ایک نمونہ گزرے ہیں. میں وہاں کی شورا کا ممبر رہا ہوں مدت تک. اب اپنی مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پاتا. حضرت مولانا صدیق صاحب کے انتقال کے بعد برسہ برس تک وہاں کی شورا میں شرکت ہوئی ہے. اجلاس کے بعد کھانا کھلایا جاتا تھا. کبھی بھی مولانا صدیق صاحب نے دسترخوان پر بیٹھ کر ممبران شورا کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، کبھی ناشتہ نہیں کیا، مجلس کے درمیان کبھی چائے نہیں پی. کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کا پیسہ ہے وہ، مجھ کو اس کا حق نہیں تو مہمانوں کے لیے کھانا بنایا گیا. اپنا وہی ٹھنڈا کھانا باسی جو رکھا ہوا ہے کوٹری کے اندر اس کو وہ کھا لیا کرتے تھے. بالکل یہی واقعہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے منشی فضل حق صاحب کے بارے میں لکھا ہے آبیتی میں کہ وہ مدرسے کا دن رات کام کیا کرتے تھے اور کھانے کے لیے بھی گھر نہیں جا پاتے تھے. گھر سے جو کچھ ٹھنڈی روٹی ٹھنڈا سالن آتا تھا، مدرسے کا سالانہ جلسہ جس میں تمام مہمانوں کے لیے کھانا پکوایا جاتا تھا، کھڑے ہو کر سب کو کھانا کھلاتے تھے. اس کے بعد اگر وقت ملتا تو اپنی کوٹری میں جا کر کونے میں بیٹھ کر وہی ٹھنڈی روٹی ٹھنڈا سالن جتنا ہوتا تھا کھا لیا کرتے تھے. اس صبح سے لے کر رات تک ان کا سارا کام، سارا وقت مدرسے کے لیے وقت تھا. مقدمات کی پیروی بھی وہی کرتے تھے، چندہ بھی وصول کرتے تھے، دفتری کام بھی کرتے تھے. لیکن ایک وقت میں تھوڑا سا ان کے حاضری میں تھوڑی سی کمی پائی گئی تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر تنخواہ کاٹ لی کہ انہوں نے مدرسے کی پوری ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سفارش کی کہ حضرت کی تو پورا وقت دیتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، مدرسے کے وقت گزارنے کے بعد یہ بہت کام کرتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، مدرسے کے وقت کی پوری پابندی کرنی چاہیے. دارالعلوم دیوبند کے محتممین نے حضرت مولانا منیر احمد صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے اول کے بزرگوں میں ہیں، جو شروع دور کے جو محتمم حضرات تھے، حضرت حاجی عابد حسین صاحب، مولانا رفیع احمد رفیع الدین صاحب، مولانا منیر احمد صاحب نانوتوی، ان میں ان کا شمار ہے.
حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ان میں بڑے تھے، ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ارواح ثلاثہ میں دیکھ کے لکھا ہوا ہے، آپ بیتی میں حضرت شیخ کے لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم کی ایک رقم لے کر وہ دہلی کا سفر کر رہے تھے رودات چھپوانے کے لیے۔ اس زمانے میں اس کو کیفیت کہتے تھے، کیفیت چھپوانے کے لیے دیوبند سے دہلی کا سفر کر رہے تھے۔ روپیے کی پوٹلی ساتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں تو سکہ چلتا تھا، چاندی کا سکہ، یہ نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، جتنے روپیے تھے پوٹلی کے اندر بندھے ہوئے تھے۔ سیدھے آدمی سادہ مزاج بغل میں رکھے ہوئے تھے، کسی اچکے نے اچک لیا، لے کے بھاگ گیا۔ مولانا نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، وہیں سے لوٹ کر آ گئے دیوبند اور گاؤں میں جا کر اپنی ایک زمین فروخت کی اور پیسہ لے کر دوبارہ دہلی گئے، جا کے وہاں سے کیفیت تباہ کرائی، لا کے دارالعلوم میں جمع کر دی، کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا، لیکن کسی ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دارالعلوم کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ دارالعلوم میں ایک عہدہ ہوا کرتا تھا شیخ کے نام سے، دستور میں اب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے کوئی شیخ کے عہدے پر فائز نہیں ہے۔ تو جو اس زمانے میں جو اور ذمہ داران تھے، ان کا بھائی مولانا کے اس میں کوئی قصور تو ہے نہیں، امانت کی رقم تھی، اور اگر امانت بلا تعدی ضائع ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں ہے، اس کا جرمانہ تو ان کے اوپر نہیں آتا، لہذا دارالعلوم کی طرف سے ان کو اس کا بدل ملنا چاہیے۔ تحقیق کے لیے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات پہنچائی گئی، حضرت نے بھی تائید کی کہ یہ رقم امانت کی ہے، اور امانت اگر بلا تعدی ضائع ہو جائے تو اس پر معاوضہ نہیں ہے، اس لیے مولانا منیر صاحب سے کہا جائے کہ وہ رقم قبول کر لیں۔ جب یہ اطلاع مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو کہنے لگے میاں رشید احمد نے فقہ میرے ہی لیے پڑھی ہے، ذرا اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو کیا وہ رقم قبول کرتے؟ لے جاؤ، میں ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ تھی ہمارے اکابر، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم انہیں اداروں اور ان کی شاخوں اور شاخ در شاخ کی خدمت گزار ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ بہت محدود ہے، بات مجھے ختم کرنی ہے، لیکن میرے نزدیک ان تمام باتوں میں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، سب سے اہم مسئلہ اسی کا تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک بات مختصر انداز میں یہ ہے کہ ناظم اور معتمم جو ہوتے ہیں ان کے تعلقات چوطرفہ ہیں، ایک طرف معاونین اور چندہ دہندگان سے ان کا تعلق ہے، ایک طرف اساتذہ سے تعلق ہے، ایک طرف عملہ دیگر ملازمین ان سے تعلق ہے، اور طلبہ سے تعلق ہے۔ ہر تعلق کے کچھ تقاضے ہیں، اور یہ اپنے عہدے کے اعتبار سے سربراہ ادارہ ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ ان کا مقام و مرتبہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ ان کی مسئولیت اور ذمہ داری بھی ہے۔ محتمم کو اپنے آپ کو مالک یا حاکم سمجھ کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خادم سمجھ کر کام کرنا چاہیے، اور ہر ایک کی عزت نفس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اساتذہ مدرسے کے ضرور ملازم ہیں، لیکن ناظم صاحب کے ملازم نہیں ہیں، مدرسے کے محتمم صاحب کے ملازم نہیں ہیں، مدرسے کے محتمم کے ملازم ہیں، اور محتمم کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں۔ ضابطہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جیسے تعلیم کے اندر ضوابط ہیں، 8 نکاتی وہ جو بنیادی دستور ہے اس میں تو کچھ اصولی باتیں لکھی ہیں، لیکن دستور اساسی کے اندر ضابطے بنے ہوئے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضابطے کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے، تو ہر ادارے میں کچھ ضوابط ہونے چاہیے بنے ہوئے، اور اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے، عمل کیا بھی جائے، کرایا بھی جائے، ضابطے کے خلاف نہ کیا جائے۔ میری مرضی نہیں چلنی چاہیے کہ میں یہ کہتا ہوں میرا یہ فیصلہ ہے، کسی کے ساتھ ناجائز رعایت بھی نہ ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو۔ طلبہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اساتذہ اپنے کو ادارے کا خدمت گزار سمجھے، اور محتمم و ناظم بھی ان کو مدرسے کا خدمت گزار کے ساتھ ساتھ مدرسے کا محسن سمجھے۔
اس لیے کہ تعلیم کی گاڑی اساتذہ اور طلبہ انہی دونوں کے اوپر چلتی ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بددل ہوگا اور اس کے اندر وہ بشاشت نہیں ہوگی، وہ نشاط نہیں ہوگا جو تعلیم کے لیے ضروری ہے، تو کام نہیں چلے گا. کہ مزدور خودکش کاربیش. اسی سلسلے میں تنخواہوں کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ زمانہ برابر گرانے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے مدرسوں کے اندر تنخواہ کا بھی کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. جیسے دارالعلوم دیوبند میں اسکیل گریڈ کا ایک ضابطہ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، چپراسی سے لے کر صدر مدرس اور محتمم تک 11 کیٹیگری میں. اس وقت 11 کیٹیگری ہے، پہلے وہ 14 تھی، اس کو گھٹا کے 11 کر دیا گیا. 11 کیٹیگری میں تنخواہوں کا معیار بنا ہوا ہے. ابتدائی تنخواہ اتنی ہے، سالانہ ترقی اس پر اتنی ہوا کرے گی اور آخری تنخواہ اتنی ہوگی، اور ہر سال 5% اس کے اوپر گرانی الاؤنس کا اضافہ کیا جائے گا. ایک ضابطہ بنا ہوا ہے. دفتر محاسبی اور اس کے مطابق نقشہ بناتا ہے، اہتمام سے منظوری لیتا ہے، آگے چالو کر دیتا ہے. ابھی محرم کی پہلی تاریخ کو نیا نقشہ منظور ہوا، ہر ملازم کی تنخواہ میں آٹومیٹک اضافہ ہو گیا. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ بار بار ملازمین کو، مدرسین کو درخواست دینی پڑے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. ایک ضابطہ ہونا چاہیے، مناسب اضافہ ہو. جس رفتار سے گرانی بڑھ رہی ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ، تاکہ گاڑی چلتی رہے اور مزدور خوش دل بن کر آدمی کام کرے. ایسا نہ ہو کہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہی سوال ہو کہ بچے کیا کھائیں گے، مریض کا علاج کیسے ہوگا، گھر میں چولہا کیسے جلے گا. جتنی مدرسے کی استطاعت ہے، جتنی آمدنی ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی سامنے رکھا جائے. اگر نظام اسکیل گریڈ کا بن جائے تو بہت اچھا ہے. بعض مدرسوں میں یہ طریقہ ہے اور بعض مدرسوں میں یکمشت سالانہ اضافے کا طریقہ ہے. کوئی وہ گریڈ بنا ہوا نہیں. جیسے سہارنپور میں غالباً یہی طریقہ ہے کہ مجلس شورا آتی ہے تو طے کرتی ہے کہ تمام اساتذہ کی تنخواہ مثال کے طور پر 1000 روپے کا اضافہ کر دیا جائے، دیگر ملازمین کی تنخواہ میں مثال کے طور پر 500 روپے کا اضافہ کر دیا جائے. تو کچھ نہ کچھ اضافہ خود بخود ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ مدرسوں میں طلبہ کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے عام طور پر مطبخ کے راستے سے آتی ہے. جتنی اسٹرائک ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، کھانے کی شکایت کی بنا پر. تجربہ یہی ہے. اس لیے اپنے مدرسے کی آمدنی اور اس کی مالی وسعت کو دیکھتے ہوئے بچوں کے کھانے کے نظام کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ مہمانان رسول ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بے چین ہو کر خدا نخواستہ کوئی غلط بدتمیزی کی حرکت کر بیٹھے، جس کی وجہ سے مدرسے کا نظام جو ہے یہ مختل ہو جائے. تقریباً اس کے اندر آ گئی ہیں. ایک بات اور تھی، آج کل جو حالات چل رہے ہیں تشویشناک، جس سے مدارس اور اداروں سے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گرفت کرنے لیا جا سکے، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس میں اساتذہ، محتممین اور طلبہ سب کو مل کر اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ احاطے کے اندر یا احاطے کے باہر کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کو مدرسے کے اوپر ہاتھ رکھنے کی یا اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کر سکے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو رابطہ کے ممبران ہیں تمام مدارس، بڑی خوشی ہوئی اس بات کو معلوم کر کے دیکھ کر کہ یہاں ماشاءاللہ اس صوبے میں بہت منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے. زون بنائے گئے ہیں اور ہر زون کے مدرسوں کی فہرست سے ہر ایک یہاں نمائندے ہیں. کتنے ادارے مربوط ہیں، کتنے مربوط نہیں ہیں، کہاں کہاں اجتماعی امتحان میں شرکت ہوئی ہے، کہاں نہیں ہوئی ہے، اور جہاں نہیں ہوئی اس کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو ادارے ہیں یہ سب اعضاء یک دیگرند کی طرح سے ہیں. اور جو عضو بدر داورت روزگار دیگر عضوہارا نمانت قرار، ربط ملت کیا ہے وہ
فرد قائم ربط ملت سے یہ تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور مجنون دریا کچھ نہیں. یہ ہم سب مل کر اپنی اپنی جگہ تو اکائی ہیں، لیکن سب مل کر ایک سمندر بن گئے اور سب سے کھترا ہے. اس لیے مسائل کے اندر ایک کو دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور اللہ کے فضل سے یہ مزاج بنائے. باقی نصاب تعلیم اور تربیت وغیرہ سے متعلق جو موضوع تھا وہ تو